ناظرین السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے، کیا خود سے پیار کرنا خود غرضی ہے؟ جی نہیں، یہ خود غرضی نہیں ہے۔ اب میں دونوں کے نقطہ نظر سے کروں گا، عورتوں کے بھی اور مردوں سے بھی، کہ خدا را اپنے آپ سے پیار کیجیے، اپنے آپ سے مخلص ہو جائیے۔ جو شخص اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے، اپنی کیئر نہیں کرتا، وہ دوسروں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ تو پریارٹی اپنی ذات، سیلف لو، خود سے پیار۔ اب میں لیڈیز کی طرف آتا ہوں۔ لیڈیز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی تو وہ اپنا کیئر کرتی ہیں۔ آپ نوجوان لڑکیوں کو دیکھیں، وہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں گی، روزانہ وزن بھی کریں گی، آدھا کے جی بھی بڑھے گا تو ٹینشن میں آ جائیں گی اور اس کو ریڈیوس کریں گی۔ بیلنس ڈائٹ لیں گی، ریگولرلی اپنے بالوں کی ٹریمنگ کروائیں گی، کلر کریں گی۔ حالانکہ انہیں کلر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو نیچرل کلر ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن نہیں جناب، کریں گی وہ۔ پھر وہ بیوٹی پارلر کے بھی چکر لگائیں گی، مینی کیور، پیڈی کیور، ہائڈرا فیشیس، جبکہ ان کو اتنی فیشیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی تو اسکن قدرتی ینگ ہوتی ہے، اس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے، وہ نہ بھی کریں تو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بہت ٹپ ٹاپ سے رہیں گے، لیٹسٹ فیشن کے کپڑے اپنی جسم کے مناسبت سے۔ اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا خوبصورت لگیں گی، ہمیں اچھے پرپوزل آئیں گے۔ اپنی ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ دیتی ہیں، اور آج کل تو لڑکیوں نے تعلیمی میدان میں لڑکوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یونیورسٹیوں میں جائیں، میڈیکل کالجوں میں جائیں تو آپ کو جو ٹاپ موسٹ لڑکیاں نظر آئیں گی، اور لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکے کم ہیں۔ لڑکوں کو اور بہت مصروفیت ہوتی ہیں، وہ ادھر اپنی انرجی لگاتی ہیں، لیکن لڑکیاں صرف پڑھائی پہ اور اپنی ذات پہ توجہ دیتی ہیں، اور وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ وہ رنگ برنگی پریاں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں، اور بہت لک آفٹر کرتی ہیں۔ لیکن اب میں دوسرا پہلو آتا ہوں، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ لاپرواہی اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے ینگ بچیوں کو ویٹ پٹن کرتے دیکھا ہے، اپنی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور ساری توجہ بچوں پہ، جاگنا، بیٹھنا، سونا، سب کچھ بچوں کے لیے۔ ایون یہ کہ بچوں کو پا کر ممتا ان پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی بلا دیتی ہیں۔ وزن پٹن کر لیں گی، ناخن بڑے ہوئے، میلے کچیلے، کئی دن نہائیں گی نہیں، وہی گھر کے کپڑوں میں گھومتی رہیں گی، اپنے آپ سے بے توجہی۔ اور جب شوہر ان پہ توجہ دینا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ہزار گلے کریں گے، جی اب ان کو مجھ سے پہلی محبت نہیں رہی، تو لگتا ہے کہیں اور ان کا چکر چل گیا ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود پہ توجہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اب گھر تو میرا بس گیا، شوہر بھی مل گیا، بچے بھی مل گئے، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اپنی ذات کو پس پش ڈال دیتی ہیں، اور جب ذرا اور آگے بڑھتی ہیں، جب وہ تھوڑی ایجڈ ہو جاتی ہیں، تب ان کے اور برے حالات ہوتے ہیں۔ اب ان کو مینوپاز کے مسئلے بھی ہیں، ان کے ہارمونز بھی، ایسٹروجن کم ہو گئی ہے، تو بالکل ہی ان کا موڈ چاٹ ہو جاتا ہے، ہاٹ فلیشز آتی ہیں، جسم جلتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، بلا وجہ رونا شروع کر دیں گی۔ تو ان حالات میں وہ اپنے شوہر سے اور بھی دور ہوتی جاتی ہیں۔ پھر اور عمر بڑھتی ہے تو پھر ان کو دیگر مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کو بھی نظر انداز کرتی ہیں۔ بعض دفعہ سیریس مسئلے ہوتے ہیں ان کو،
جوائنٹس کے مسئلے ہوتے ہیں، آرتھرائٹس ہوتا ہے، ہارٹ کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ بھی ہلکی ملکی پین ہوتی ہے، بعض آپ پتے کے مسئلے ہوتے ہیں، کڈنی کے مسئلے ہوتے ہیں، تو ان کی لیسٹ پریورٹی اپنی ذات ہوتی ہے. اپنے آپ کو گھسیٹتی رہیں گی تا وقت کے ایسی انکیوریبل ڈیزیزز کا شکار ہو جائیں گی کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں. میں نے بہت سی ماؤں کو ایسے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. کسی کے پتے میں پتھری پڑ گئی، کسی کو کینسر ہو گیا. وجہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ سے بے توجہی، اپنی ذات کو پیچھے ڈال کے دوسروں کے لیے جینا. کچن سنبھال لیا تو سنبھال لیا، سب سے پہلے اٹھنا اور سب سے بعد میں سونا، اور اپنے لیے آرام نہیں. تو میری ایسی خواتین سے گزارش ہے، خدا را اپنی صحت کا خیال کیجیے، بند سنور کے رہیے، اپنے شوہر کو ٹائم دیجیے، کیونکہ بچے نے تو جب بڑے ہو جانا اڑاری بھر لینی، اس کا اپنا آشیانہ ہوگا، اپنا گھر ہوگا. آپ کا جیون کا ساتھی آپ کا شوہر ہی ہے، تو پہلی توجہ اس کو دیں. اسلام نے بھی کہا ہے کہ ایک عورت پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. اپنے شوہر کو توجہ دیں، اس کے لیے بن سنور کے رہیں. جب اس کو گھر میں پیار محبت اور محبوبیت ملے گی تو وہ باہر نہیں جائے گا. مرد جب تھکا آتا ہے تو وہ یہی توقع کرتا ہے کہ گھر میں پرسکون گوشہ ہو. اور وہ جو عورتیں جو اپنے شوہر کو محبوب کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، وہ ساری عمر اپنے شوہر کے دل پہ راج کرتی ہیں. تو اپنے پہ دھیان دیں، اپنے شوہر پہ دھیان دیں، باقی باتیں چھوڑ دیں. اب میں آتا ہوں مردوں کی طرف. تو مردوں میں بھی لوگوں بھائی یہی مسئلے ہوتے ہیں. جب وہ کالج لائف میں ہوتے ہیں تو بڑے اپ ٹو ڈیٹ، بڑے زبردست ڈریسز، ہر وقت بال سٹ اور جدید تراش خاش کے کپڑے، بہترین بوٹس، جوگرز، غرض کے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ایسا چھوڑ دینا، نہ جم جانا، نہ ایکسرسائز کرنی، اور پھر کام کا برڈن، دن رات دفتر کی ٹینشن، اور پھر اگر گھر کا سکون ماحول نہیں ہے، پرسکون والدہ اور بیوی کی نہیں بن رہی، تو یہ ایک علیحدہ مصیبت. وہ دو چکی کے پارٹوں کے درمیان میں آ جاتا ہے مرد بیچارہ نا. گھر کے لیے وہ دن رات ایفرٹ کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اور کتنا مشکل ہے پیسے کمانا باہر جا کے. یہ کسی مرد سے پوچھیں کہ وہ کیا کچھ نہیں برداشت کرتا. باس کی ڈانٹ پھٹکار، بزنس مین ہے تو کلائنٹس کے ساتھ اس کا کتنا ٹینشن بڑا ماحول ہوتا ہے. اور اگر وہ لیبر کلاس ہے تو پھر مالکان کی جھٹکیاں. اور بغرض کے لائن مین ہے تو میں نے لائن مین بیچاروں کو بجلی کے تاروں سے جھولتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا جسم جل کے خاکستر ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ بیچارہ جو نا اپنے آپ سے بے توجہی کر لیتا ہے، اور پھر اس کو بلیم بھی کیا جاتا ہے. اگر وہ اپنے کاروبار پہ یا باہر کام کرتا ہے اور رات دیر تک واپس آتا ہے تو تانے، جی آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہماری. اور اگر وہ نہیں جاتا، جی آپ تو سوچتے ہیں، سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں. غرض کے کسی لحاظ سے اس کو جینے نہیں دیتے. ماں ہے تو بیوی کی شکایتیں، بیوی ہے تو ماں کے گلے. وہ ایسا گن چکر بنتا ہے کہ قابل رحم حالت ہو جاتی ہے. اور جب بچے ذرا بڑے ہوں تو پھر اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بابا آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو ہم بھی فلاں کے بچوں کی طرح عیش کرتے، یہ جملہ بھی اس کو مار دیتا ہے. بعض مرد تو اس کو روٹین سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت سے ڈریں جب مرد بے حس ہو جائے. وہ کہے کہ میری ساری سیکریفائسز، ساری قربانیاں بیکار جا رہی ہیں، تو پھر وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ بیوی پہ بھی توجہ چھوڑ دیتا ہے، بچوں پہ بھی توجہ چھوڑ دیتا ہے. اب اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور پھر وہ باہر دلچسپیاں ڈھونڈ لیتا ہے. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے.
مرد کو جو اس کا مقام اللہ نے دیا ہے، اس کو گھر کا حاکم بنایا ہے، اس کو حاکم بنا کے رہیں. اور عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور خود ملکہ کہلاتی ہیں. اور بیوقوف عورت اس پہ حکم چلاتی ہے، اس کو غلام بنانا چاہتی ہے تو پھر وہ غلام کی بیگم ہی کہلاتی ہے. بہرحال میرا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کریں. اگر آپ اپنے سے آپ سے مخلص نہیں ہیں تو آپ کسی سے بھی مخلص نہیں ہیں. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. سب سے پہلے آپ. یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے. خدا حافظ. I'm just too afraid that I'll be wrong. I